ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پڑوسی بلک رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تمہارا پڑوسی گرچہ تم سے غریب ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر پڑوسی بھوکا ہے تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو یوم ولادت کے دن ہے، یہ جو 12 وفات کا دن آیا، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ اس بات کے عہد کے دن ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، مطلب سوشل میڈیا پہ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، تم گراس روٹ پر، زمینی سطح پر اپنا کردار اچھا رکھو، فیس بک پہ لکھنے والوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، آپ لوگ مجھے بھی بہت سارے لوگ بتاتے جی فلاں بندے نے اسلام کے خلاف یہ لکھ دیا، فلاں نے، ان کو چھوڑ دو، مخالفت اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ مخالفت کب سے ہو رہی ہے؟ جب دین شروع ہوا 1450 سال پہلے ابو جہل نے کی پہلی مخالفت، عتبہ نے کی، ولید نے کی، عتبہ بن معیط نے کی، عبداللہ بن جدان نے کی، ابو لہب نے کی، مخالفت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا ہوا؟ جس زمین پہ مخالفت کی گئی تھی وہ زمین کہاں ہے؟ وہاں بیت اللہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ چلے گئے۔ مخالفت کس نے کی؟ ابی بن کعب نے۔ مخالفت کس نے کی؟ جتنے بڑے بڑے یہودی بدماش تھے انہوں نے۔ کہاں ہے وہ؟ آج وہاں محمد رسول اللہ کی مسجد قائم ہے۔ اور پھر مخالفت کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہی چلا گیا۔ پتہ یہ لگا مخالفت اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، جس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی اس کی مخالفت ہی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ اپنے کردار کو، سوشل میڈیا کو مت دیکھیے، اپنے کردار کو دیکھیے، آپ کا کردار کیسا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا عبادت کرنے کا، وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پھر ہماری نماز ہمیں گناہ سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آگے کہا اجی وہ فلاں بندہ بڑا بڑھیا، بڑا دیندار۔ فرمایا اچھا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے حضرت میں اس کو روز فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا بالکل غلط کہتا ہے تو، جب تک اس کے معاملات نہیں دیکھ لیتے تب تک اس کو بڑھیا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے تو اس کمنٹ کا جواب نہ دیجئے، مجھے یہ بتائیے کیا آپ اپنے ہندو بھائی پڑوسی کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جس سکھ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اس کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں؟ کیا جس دلت کے ساتھ، جس جینی اور بودھی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے آپ اس کے ساتھ ایماندار ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ ایماندار ہیں پھر ساری دنیا سوشل میڈیا پر کچھ لکھتی رہے، بس وہ 2 آدمی جو آپ کے کاروبار میں آپ سے جڑے ہوئے، جو آپ کے پڑوس میں لگے ہوئے، ان کا یہ کہہ دینا کہ عبد الرحمان اچھا آدمی ہے، ان ہزاروں سوشل سائٹوں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہم زمین پر اسلام کی سچائی کے نمائندے بن کر موجود ہیں۔ اسلام نے کبھی بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اگر اسلام اس چکر میں رہتا تو نعوذ باللہ دوسرے مذہبوں کے خلاف کچھ بولتا۔ آپ بڑے بڑے علماء کی، اور یہ اگر 2-4 چیزیں آپ کو کسی مسلمان کی طرف سے کسی غیر مسلم مذہب کے خلاف ملیں گی تو وہ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا، وہ بلکہ خود ہی اسلام مخالف طاقتوں نے ایسے بدماش تیار کیے
جو مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کے خلاف گندی باتیں بولتے ہیں تاکہ شاید یہ سمجھا سکیں کہ اسلام میں بھی گند بولنے والے موجود ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں آؤ گے، لاکھوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، کسی ایک مولوی کی تقریر آپ کسی دوسرے مذہب کے خلاف دیکھا نہیں سکتے۔